بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مال و دولت میں اضافہ اور تنگ دستی کے خاتمہ کے لیے سورہ واقعہ کا وظیفہ۔ جی ہاں، سورہ واقعہ جو کہ مختلف احادیث میں بھی یہ پڑھا کہ مطلب یہاں تک کہا گیا کہ اس گھر میں تنگ دستی آ ہی نہیں سکتی جس گھر کی خواتین سورہ واقعہ پڑھتی ہوں روز، یا کوئی شخص خود بھی ہے جو سورہ واقعہ عشاء کے بعد روز ایک دفعہ پڑھتا ہو تو وہاں تنگ دستی نہیں آتی۔ تو سورہ واقعہ کو بیسیکلی احادیث کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو سورہ واقعہ جو ہے وہ رزق میں خیر و برکت کے لیے اس کا بہت زبردست جو ہے وہ مطلب ہدایت کی گئی ہے کہ اگر آپ کو رزق سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں تو دین آپ سورہ واقعہ کی جو ریسائٹیشن ہے یا اس کی تلاوت سے مدد حاصل کریں۔ تو سورہ واقعہ جو ہے وہ اس کا سورہ واقعہ کا جو رول ہے وہ رزق کے حوالے سے ایک مطلب مصدقہ ہے، جو کہ احادیث کی تمام کتب کے اندر اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ احادیث موجود رہی ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے رزق کے معاملات کے اندر۔ تو میں اب سورہ واقعہ کا ہی آپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا پریکٹیکلی ایک ایسا جو ہے عمل ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس کو وہ کر لیتے ہیں، مطلب یہ تو میں جانتا ہوں کہ جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے باقاعدگی سے اور جن گھروں کے اندر قرآن پاک پڑھتی ہیں بچیاں یا میری بہنیں، تو وہاں پر لازمی دستور ہوگا، اور ان میں سے میرے خیال میں اگر میرے ابھی کوئی چینل کی ویڈیو اس وقت دیکھ رہا ہے تو اس میں سے موسٹ آف لوگ جو ہوں گے وہ سورہ واقعہ عشاء کے بعد پڑھتے ہی ہوں گے، مطلب میرا ایک یہ خیال ہے اور میرا اندازہ آلموسٹ صحیح ہوتا ہے۔ تو اب سورہ واقعہ ہر کوئی آلموسٹ پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھنے والا بندہ ہے وہ سورہ واقعہ جو ہے اس کو پڑھتا ہے۔ تو سوری تو اب بات یہ ہے کہ سورہ واقعہ کو ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ میں جو آپ کو عمل کا حصہ بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس طریقے سے جب یہ کریں گے تو پھر واقعی میں اس کے جو نتائج ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ کو ملیں گے، جو آپ ایک دفعہ روز ریسائٹیشن سے کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ روز ریسائٹیشن کرنے کا یا ایک دفعہ سورہ واقعہ رات کو پڑھنے کا تو حکم ہے وہ آپ کریں، لیکن اب اس کے پیچھے نا دیکھیں کوئی بھی بات نا سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات مصلحت سے خالی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے تو وہی بات ہے کہ تفکروا، غور فکر کرنا ہے۔ جب ہم غور فکر کریں گے تو مجھے تو غور فکر کر کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم سورہ واقعہ کو کچھ زیادہ ایکسیس میں بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس سے کچھ زیادہ بیٹر ریزلٹ ملنے والے ہیں۔ پہلے تو اس کا میں نے ایک کچھ ٹرائل کیا اس کو سورہ واقعہ کو 100 ٹائمز پڑھنے کا، لیکن اوبیسلی وہ 100 ٹائمز کرنا میرے جیسے بندے کے لیے بھی، کیونکہ ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے اور بہت سارے زندگی کے اور بھی مسئلے مسائل کام ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہو پا رہا تھا نا۔ پھر ہم نے اس کو کم کرتے ہوئے اس کی تعداد کو، پھر ہم نے اس کا جو مطلب اس کو دیکھا، اس کو پھر ہم کم کرتے کرتے اس کو 41 ٹائمز پہ لے آئے۔ 41 ٹائمز اس کو کرنے میں میکسیمم بھی زیادہ سے زیادہ بھی لگ جائیں تو 35-40 منٹ کا یہ ہوتا ہے۔ تو اتنا مطلب ہے کہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ اگر تھوڑا لیزی سا میرے جیسا ڈھیلا بندہ ہو تو وہ 1 گھنٹے میں کر لے گا۔ 24 گھنٹوں میں اگر آپ کو پرابلم ہے روزگار کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، مسائل بے شمار ہیں، بچے جوان ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، وسائل نہیں ہیں، بچوں کی ہائر ایجوکیشن آئی ہوئی ہے، یا گھر پہ اپنی چھت نہیں ہے، یا جاب کا اینڈ ہونے والا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی جاب ہے، پینشن کا کوئی بندوبست نہیں، آگے کیا کریں گے، زندگی کے معاملات الجھے ہوئے، تو ایسے پرابلمز کے سامنے 1 گھنٹہ زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم میں سے نکال کے اگر آپ اس صورت کے اوپر محنت کر لیں گے اور اس کے ریزلٹس بہت زبردست آنے والے اور آ جائیں آپ کی زندگی میں، ایک انقلاب رونما ہو جائے کہ پھر آپ مطلب دیکھیں کہ بھئی اب رزق جو ہے اس کے اندر ملٹیپلیکیشن ہو گئی۔ اللہ پاک پہلے جو مجھے فرض کریں ہزاروں میں دے رہا تھا اب لاکھوں میں دے رہا، اگر جن کو لاکھوں میں پہلے مل رہا تھا تو وہ کروڑوں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو بوسٹ آپ کی زندگی میں آئے گا دولت کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، اور آپ کی تنگ دستی کم ہوگی اور رزق بڑھے گا، تو اس کے لیے 1 گھنٹہ جو ہے وہ ٹائم زندگی کا سپیئر کرنا، جبکہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ جو صورت
1 گھنٹے میں پڑھنے کے لیے کہیں جا رہی ہے، یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں سورہ واقعہ کا، وہ ایک مصدقہ ایک عمل ہے. مطلب اس کے اندر کسی کی دو رائے نہیں ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے وہ رزق کو بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے صرف کرنا یہی ہے کہ سورہ واقعہ کے اس عمل کو، اس تعداد پڑھنے والی کو ہم نے 41 ٹائمز پہ لے جانا ہے. آپ نے 41 دفعہ سورہ واقعہ جو ہے وہ ڈیلی پڑھ لینی ہے. اور اس کو کوشش کریں کہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ وہ میرے بھائی حضرات ہوں یا بہنیں ہوں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کم از کم 21 دن یا 40 دن اس کو ضرور، بہنیں 21 دن کر لیں اور بھائی تھوڑا محنت کریں، ان کو پرابلم نہیں ہوتا کہ وہ 40 دن تک بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے ہوگا کیا، کیونکہ ہم نے یہ دونوں صورتوں کے اندر مختلف جو کیسز ہمارے پاس آئے اس پہ ہم نے اس کو دیکھا. تو دیکھنے میں یہ نظر آیا، جو ریزلٹس کمپائل ہوئے وہ یہ تھے کہ مرد حضرات کے لیے 40 ٹائمز پڑھنے والوں میں بہت زیادہ چینج دیکھا گیا، ان کی انکم میں چینج ہوا، ان کے بزنس میں اضافہ ہوا، ترقیاں ہوئیں. اور جو بہنوں نے 21 ٹائمز پہ اس کو کیا، 21 ڈیز میں اس کو کیا، 41 ٹائم ڈیلی 21 ڈیز کیا، تو ان خواتین کو، مطلب آپ دیکھیں نا زندگی میں ابھی ایسے مسئلے مسائل بھی تو ہے نا جہاں پہ مرد نہیں ہے، گھر کا سربراہ نہیں ہے، اور بیچاری خاتون جو ہے وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے اور وہ مطلب گھر کو چلا بھی رہی ہے. تو ایسے بھی تو زندگی میں لوگ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں نا. تو یہاں پر تو جس کے گھر میں گھر کا سربراہ موجود ہے، میل جو ہے والد یا سربراہ، تو وہ باقی لوگوں کو اس کی قدر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اویلیبل ہے نا آپ کو. اس کی قدر اگر آپ نے پوچھنی تو کبھی اس سے جا کے پوچھیں جو جن کے گھر میں سربراہ نہیں، اور وہ ان کو جو ہے وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے اور دوسرے مسئلوں کے لیے بھی خود سے کرنا پڑتا ہے سب کچھ. تو بہرحال میں ان فیمیلز کے لیے، بہنوں کے لیے 21 ڈیز کا سجیسٹ کروں گا. یہ آپ کریں. اول آخر آپ نے 3 بار اس کے درود ابراہیمی جو ہے وہ شروع میں اور 3 بار آخر میں پڑھ لینا ہے. رزق کے لیے اوبویسلی آپ دعا بھی کریں گے. پہلے دن جب آپ اس وظیفے کو شروع کرنے لگے ہیں تو اس دن آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت ضرور پڑھیے گا، اور وہ پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے یہ التجا بھی کرنی ہے کہ یا رب العالمین، آپ کے محبوب جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہان نے یہ بات کہی تھی کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے، یہ احادیث میں موجود ہے. تو میں اس کی تلاوت جو ہے وہ اپنی بساط بھر شدت سے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو آپ میرے رزق کو بڑھا دیجئے. ٹھیک ہے نا جی. تو بس وہ جب آپ اس طرح کا حوالہ اور واسطہ دیتے ہیں، اللہ پاک تو سب جانتا ہے، اس سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے یا ڈھکی ہوئی ہے. اللہ تو آپ کے دلوں کے، سینے کے دھڑکن کے راز بھی جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے. تو بہرحال اللہ کو پتہ ہے، اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ میں اس طرح سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اللہ یہ جانتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ کہاں کہاں جائے گی، کون کون دیکھے گا، اور اللہ ہی یہ جانتا ہے کہ اس پر کون کون پھر اس پہ عمل کرے گا. اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس عمل کرنے والے میں سے کس کس کی اللہ پاک جو ہے وہ مراد فوراً پوری کر دیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ ضرور پوری کریں گے جو ہے اس گناہگار بندے کی اس بات کو، اس کہی ہوئی بات کو. لوگ تو کل میں ایک کمنٹ دیکھ رہا تھا کسی بھائی کا، وہ کہہ رہے تھے جی یار دولت اکاؤنٹ میں نہیں ہوگی تو آسمان سے برسے گی، اور آگے انہوں نے بڑا سخت سا جملہ لکھا جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، مطلب بکواس کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. تو میں صرف ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دوست، میں بکواس کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو چیز پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں وہ کوئی اور چیز ہے، اس کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہ. ادروائز ایسے مسئلوں میں پھنسو گے کہ پھر وہی ذات ہی یاد آئے گی تمہیں، اور دھاڑو گے، چیخو گے، اور تمہیں خلاصی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. میرا اور ان سب چیزوں کا جو معاملہ جو ہے نا وہ سارا اللہ کے ساتھ ہے. میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، میری اس کے اندر کوئی انٹینشن نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی کوئی پیمنٹ دیتا ہوں، نہ ہی آپ سے کوئی اس کے بارے میں پیمنٹ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، کتنا ایک میرا چینل چلتا ہے، 60 70 100 200 ویوز کے اوپر تو آتے نہیں ہیں. اس سے کیا میرے اوپر اس کی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب سے کوئی بہت زیادہ میری جنریشن ہو رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. آپ کی محبت میں آ کے ویڈیو بناتے ہیں، مجھے جو مرضی کمنٹ میں کہہ لیا کریں، لیکن وظیفے کے بارے میں یہ لفظ بکواس استعمال نہ کیا کریں. اس سے وہ ذات ناراض ہو جائے گی جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے، جس کے کلام کا وظیفہ میں بتا رہا ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.